اپنے تمام تر سختیوں کے باوجود سردیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ بچپن کے دنوں کی بات ہے جب مختصر سا فاصلہ بھی بہت طویل محسوس ہوتا تھا۔ غالباً میں تیسری جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت مجھے صبح سویرے اٹھ کر 1 کلومیٹر دور واقع پولٹری فارم سے 1 درجن انڈے خریدنے جانا پڑتا تھا۔ ویسے تو ہماری گلی کے موڑ پر بھی پرچون کی دکان موجود تھی، لیکن اس پولٹری فارم والے کے پاس تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھوڑی سی دراڑوں والے انڈے آدھے ریٹ پر مل جاتے تھے۔ چونکہ سستے ہوتے تھے اس لیے جلدی بک جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے سورج نکلنے سے پہلے برفیلی ہواؤں میں پیدل چل کر وہاں سے انڈے خریدنے جانا پڑتا تھا۔ ہر روز جب مجھے گہری نیند سے جگایا جاتا، موٹی سی جیکٹ پہننے کو دی جاتی، پاؤں میں جرابیں اور ساتھ کینچی چپل پہن کر پولٹری فارم تک جانا پڑتا تو اپنی بے بسی پر رونا سا آ جاتا، لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی بھی مل جاتی کہ آج پھر آدھے ریٹ پر انڈے ملیں گے، آج پھر کچھ بچت ہوگی۔ ہر روز باہر نکلتے وقت دادی کی آواز کانوں میں پڑتی کہ بیٹا تیز تیز چلو گے تو جسم کو حرارت ملے گی اور سردی کا اثر زائل ہو جائے گا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں دبا کر سردی سے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ تیز تیز چلنے کی کوشش کرتا، لیکن پاؤں میں پہنی ہوئی سستی اونی جرابوں اور نیچے کینچی چپل کا تال میل نہ ہونے کے باعث کبھی جوتی اتر جاتی تو کبھی میں لڑکھڑا جاتا۔ یخ بستہ پاؤں کو جب ٹھوکر لگتی تو درد کا احساس کئی گھنٹے تک رہتا۔ انڈے خرید کر واپس آتے ہوئے میں اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس مشقت سے نجات مل کر رہے گی۔ گھر آتا اسکول جانے کی تیاری شروع کر دیتا، پھر جب امی گرما گرم پراٹھے کے اوپر آدھی قیمت پر خریدا ہوا انڈا فرائی کر کے رکھ کر ناشتے میں دیتی تو مجھے انڈے خریدنے کی وہ ساری سختیاں بھول جاتی۔ 8 سال کی عمر میں بھی مجھے یہ احساس ہو جاتا کہ آج پھر کچھ بچت ہو گئی، آج پھر سفید پوشی کا بھرم رہ گیا، آج پھر میرے بہن بھائی اچھا ناشتہ کر کے اسکول جائیں گے۔ ناشتہ کر کے اسکول جاتے جاتے دھوپ نکل چکی ہوتی اور میں سب کچھ بھول بھال کر اسکول کی مستیوں میں مگن ہو جاتا۔ اسکول سے واپس گھر آ کر اور پھر رات کا کھانا کھانے تک میں سب کچھ بھول چکا ہوتا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد امی کی آواز کان میں پڑتی کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح تمہیں سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے اگلی صبح کی مشقت یاد آ جاتی اور ایک مرتبہ پھر پریشانی کا احساس لیے لحاف میں گھس جاتا۔ اگلی صبح وہی سب کچھ دوبارہ کرنا پڑتا۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہر انسان پر اپنا کرم ضرور کرتا ہے۔ میرا بھی وقت پہلے سا نہیں رہا۔ اللہ کی مہربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اب مجھے صبح سویرے اٹھنا نہیں پڑتا۔ شہر کی بہترین بیکری سے ناشتے کا سامان گاڑی میں رکھ کر شام کو ہی لے آتا ہوں۔ فریج اور فریزر میں اللہ کی تمام نعمتیں خوراک کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ ہیٹرز وغیرہ کی وجہ سے گھر کا درجہ حرارت بھی 25 ڈگری سے نیچے نہیں آتا۔ اب کبھی ٹھنڈ میں باہر پیدل نکلنا پڑے تو ڈیزائنر جیکٹس اور پاؤں میں بہترین سپورٹس شوز ہوتے ہیں۔ گلے میں فیشن کے طور پر سکارف بھی رکھ لیتا ہوں۔ اب سردیوں کے موسم میں کی گئی واک عذاب نہیں بلکہ لطف دیتی ہے۔ اب اگر ناشتے میں سری پائے نہ ہو تو ڈبل چیز آملیٹ، بلیک کافی، کروسان، مکھن، جام، شامی کباب اور اورنج جوس جیسے لوازمات لازمی ہوتے ہیں۔ اب سب کچھ موجود ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ناشتہ کرتے وقت وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ خوشی نہیں ملتی جو ٹوٹے ہوئے سستے انڈے کو پراٹھے پر رکھا دیکھ کر ملتی تھی۔ آج بہترین اور مہنگا قسم کا ناشتہ کرتے وقت وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا جو بچپن میں یہ سوچ کر ملا کرتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کو میری وجہ سے انڈا پراٹھا کھانے کو مل گیا، ورنہ تو چائے کے ساتھ ہی پراٹھا کھا کر اسکول جانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور سکون جیسے احساسات کو اسی لیے روپے پیسے کے ساتھ منسلک نہیں کیا، ورنہ تو صرف 2% امیر طبقہ ہی سکون اور اطمینان کی زندگی گزار پاتا۔ اب سردیاں پھر سے آ چکی ہیں۔ اب میرا بہت دل کرتا ہے کہ مجھے پھر سے کوئی صبح سویرے جگا کر سستے والے انڈے خریدنے کے لیے بازار بھیجے تاکہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ سستی سی جیکٹ، پاؤں میں پھٹی ہوئی جرابیں اور نیچے کینچی چپل پہنے، دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے میں بھاگا جاؤں تاکہ جسم کو کچھ حرارت مل سکے۔ بھاگنے کے چکر میں پاؤں لڑکھڑائیں،
ٹھنڈے پاؤں پر چوٹ لگے اور درد کی شدت سے میں وہیں سڑک پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے ساتھ جو دکھ تکلیف منسلک کیے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے انعام سے کم نہیں۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیں پریشانی میں دیکھ سکے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں تو تھوڑا انتظار کریں، شاید آگے چل کر آپ کو اپنا ماضی یعنی موجودہ وقت بہت مزیدار اور آسودہ لگنے لگے۔